بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 9 نومبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ اسرائیلی سیاحوں کو لے کر پہلی فلائٹ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ UAE اسلامی قوانین میں تبدیلیوں کے بعد تل ابیب سے اسرائیلی سیاحوں کو لے کر آنے والی پہلی فلائٹ FZ8194 دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان قائم ہونے والے سفارتی تعلقات کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیلی سیاحوں کی دبئی آمد ہوئی ہے۔ اسرائیلی سیاحوں کو دبئی لانے کے لیے فلائی دبئی کی خصوصی پرواز تل ابیب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتوار کی صبح اتری تھی۔ اسرائیل سے اڑان بھر کر دبئی پہنچنے والی فلائٹ نے سعودی عرب اور پرشین گلف کی فضاؤں میں پرواز کی اور اس کے بعد دبئی پہنچی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ اسرائیل اور UAE کی جانب سے مشترکہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جس میں اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزا 90 روز تک قیام کی اجازت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسموگ کی۔ واسا افسران سائیکل پر سوار ہو کر دفتر پہنچنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسموگ میں کمی کے اقدامات کے تحت واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی کا عملہ سائیکلوں پر دفتر پہنچنے لگا ہے، اور واسا کے مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد عزیز کی قیادت میں افسران نے سائیکلوں پر سفر کیا، جبکہ زاہد عزیز کا کہنا ہے کہ لاہور میں اسموگ کے پیش نظر واسا نے یہ اقدام کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق MD واسا زاہد عزیز نے چند دن قبل اسموگ میں کمی کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا تھا، جس کے تحت 31 اکتوبر کے بعد سے ہر ہفتے کے روز افسران سائیکل پر دفتر آئیں گے، اور 31 اکتوبر سے رواں سال کے آخر تک افسران دفاتر کے لیے اکیلے گاڑی چلا کر نہیں آ سکیں گے، جبکہ ایک گاڑی کم از کم 2 افسران استعمال کریں گے، اور صرف خواتین افسران کو اس سے استثناء حاصل ہوگا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے شہر ریاض کی ATM لوٹنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض سعودی پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے ATM صارفین کو جعل سازی کے ذریعے لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ پولیس حکام کے مطابق ملزمان لاکھوں روپے بٹور چکے تھے۔ خبررساں اداروں کے مطابق سعودی پولیس نے لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس نے یہ اہم کارروائی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کی ہے، جبکہ ملزمان ATM مشین میں عارضی خرابی پیدا کرتے تھے اور بعد میں خاص تکنیک کے ذریعے پیسے نکال لیتے تھے۔ تفصیلات کے مطابق ریاض میں پولیس ٹیم نے مختلف بینکوں کی ATM میں عارضی خرابی پیدا کر کے صارفین کو لوٹنے والے 3 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتار ملزمان کی عمریں 30 برس کے قریب بتائی جاتی ہیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ترکی کی جامعہ مسجد آیا صوفیہ کی مقیم نایاب بلی انتقال کر گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آیا صوفیہ کی پہچان بلی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ بلی کو گلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ گلی کا انتقال 16 سال کی عمر میں ہوا۔ 2 ماہ قبل ستمبر میں آیا صوفیہ انتظامیہ نے گلی کو علالت کے باعث ترکی کے دارالحکومت استنبول کے ایک اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا تھا۔ گلی وہاں تب سے زیر علاج تھی۔ آیا صوفیہ آنے والے سیاح گلی سے ضرور ملتے تھے۔ سیاح گلی کے ساتھ سیلفیاں بناتے اور اسے پیار کرتے تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی گلی سے واقف تھے۔ ترک صدر جب بھی آیا صوفیہ آتے اس سے پیار کرتے تھے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ سے جو بائیڈن انتظامیہ کشمیر کے معاملے پر توجہ دے گی، یہ کہنا تھا منیر اکرم کا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقبل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ہماری مشکلات اور پاکستان کو جانتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے جو بائیڈن انتظامیہ کشمیر کے معاملے پر بھی توجہ دیں۔ بائیڈن کی جنوبی ایشیا پالیسی ٹرمپ سے مختلف ہوگی، اور کملا ہیرس نے بھی کشمیر میں بھارتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور چین کے تعلقات بہتر ہوئے تو پاکستان کے ساتھ معاملات بھی بہتر ہوں گے، تاہم ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مختلف ہوں گے۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کی توجہ انسانی حقوق پر بہت زیادہ ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ جو بائیڈن کی جیت پر CNN کے میزبان رو پڑے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح کی خبر سن کر نیوز TV کے میزبان رو پڑے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جیت کی خبر پر CNN کے میزبان ون جونز اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور براہ راست نشریات کے دوران آپ دیدہ ہو گئے۔ ون جونز نے جو بائیڈن کی
जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तारकीन वतन, सियाह फाम और मुसलमान खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।